ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اور دل سے مانگتے ہیں، اور اپنی ہر حاجات، ہر پریشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ سوچ کر کہ بس اب وہ پوری ہو جائیں گی، زندگی کے سارے کانٹے نکل جائیں گے اور سب کچھ ایک دم سے آسان ہو جائے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے بیت جاتے ہیں، کبھی کبھی تو سالیں گزر جاتی ہیں، اور ہم مسلسل دعائیں مانگتے رہتے ہیں، مگر اس کا رزلٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارا دل جو ہے بے چین ہو جاتا ہے، اور ہماری جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ نم رہتی ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اسی موقع پر ہمارا دل جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، ہم ہار ماننے لگتے ہیں۔ تب شیطان جو ہوتا ہے وہ سب سے خطرناک کھیل کھیلتا ہے، اور ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ کہتا ہے شیطان، ہمارے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اب تمہاری دعائیں تو قبول ہو نہیں رہیں، اتنے ٹائم سے مانگ رہے ہو، اتنے ٹائم سے دعائیں مانگنے میں لگے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور اللہ تعالیٰ تو تمہاری دعاؤں کو سن نہیں رہا۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ یہ شیطان کی ایسی چال ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی یہ چال ہوتی ہے کہ انسان مایوس ہو جائے، اور اس سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، وہ دعائیں مانگنے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے بجائے وہ اپنے دعاؤں کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنسنا شروع کر دیتا ہے، حرام ذریعوں کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، حرام طریقے سے اپنی جو حاجاتیں ہیں وہ قبول کرنے کی کوششیں کرنے لگتا ہے۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، جب انسان کے دل میں مایوسی پیدا ہوتی ہے تو اس میں انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری آ جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ناراضگی کو پیش کرنے لگتا ہے۔ وہ شکوہ زبان پر جو نہیں لاتا، اس کا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور پھر دعائیں جب دیر تک نظر نہیں آتی قبول ہوتے ہوئے تو انسان جو ہوتا ہے وہ پریشان ہونے لگتا ہے، اس میں اس کی جو اتنے زیادہ پریشانیوں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے بالکل قریب آ جاتا ہے، شیطان اس کے وسوسے ڈالتا ہے دل میں، اور انسان سمجھ نہیں پاتا کہ اب میں کیا کروں۔ ان سب چیزوں سے اس کا ایمان جو ہے وہ ڈگمگانے لگتا ہے، وہ دور ہونے لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیں، اس وقت سب سے بڑا یہ جہاد کیا ہے کہ انسان جب بہت زیادہ مایوس ہو رہا ہے تو اس ٹائم اس کو یہ دماغ میں ہونا چاہیے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے، شیطان میرے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے۔ دعا کو دیکھیں، آپ کسی بھی حال میں مانگنا نہ چھوڑیں، آپ سے دعا نہیں مانگی جا رہی، آپ صرف ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں، اللہ تعالیٰ کہ آپ میری دعاؤں کو قبول کر لیں، آپ تو سن رہے ہیں میری پریشانیوں کو۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، اس ٹائم اگر آپ سے دعا نہیں بھی مانگی جا رہی تو بھی آپ ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہوں۔ یہ شیطان کی جو چال ہوتی ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے لیے اتنا زیادہ، جتنی زیادہ وہ دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ اچھا رزلٹ دیتا ہے۔ دعا جتنی لیٹ قبول ہوتی ہے اتنا اچھا انسان کی زندگی میں رزلٹ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کر رہا تھا، اس ٹائم دعا قبول ہو جاتی تمہارے لیے بہتری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ جتنی بار بھی آپ دعا مانگو گے آپ کو دل سے سکون ملے گا اگر آپ توکل کے ساتھ مانگتے ہیں تو۔ اور مایوسی تو کفر ہے، مایوسی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ سارے کے سارے گناہ جو شروع ہوتے ہیں وہ انسان کی مایوسی سے شروع ہوتے ہیں۔ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو وہ پھر شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور پھر غلط راستوں کا استعمال کرتا ہے اپنے پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ بس آپ دیکھیں، اگر ایسی چیزوں سے گزر رہے ہیں، اگر آپ جو ہے مایوس ہو کر آپ شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ اب آپ کو توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنی ہے۔ دیکھیں، توبہ کے دروازے تو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو اپنے گناہ کی معافی مانگ کے واپس اللہ تعالیٰ پر آپ کو اپنا یقین مضبوط کرنا ہے۔ گناہ تو دیکھیں انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر انسان جو ہے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہیں مانگ رہا تو پھر یہ ہے کہ یہ ایک پریشانی کی وجہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے تم دعا مانگو تو یہ مت سوچو کہ ہماری دعائیں جو ہیں فوراً قبول ہو جائیں گی، صرف اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا بہترین کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اگر بار بار موقع دے رہا ہے کہ تم دعا مانگو، تم اللہ تعالیٰ کو بار بار پکار رہے ہو، تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قریب رکھنے کے لیے بھی دعا کی توفیق دیتا ہے تاکہ بندہ اس سے مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک کنیکشن بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ شیطان ہمیں وہ عبادت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے دل میں مایوسی ڈالتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ جلدی قبول ہونا شروع ہو جائیں تو درود شریف کی آپ کثرت کرنا شروع کر دیں۔ درود شریف بہت زیادہ آسان راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آپ تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
سے آپ دعائیں مانگیں درود شریف کے ذریعے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو دعا کی توفیق دے رہا ہے تو آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اور جتنا ہو سکے آپ استغفار کرو، استغفار کرنے سے آپ کے گناہ جو ہے وہ دور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پہ نازل ہوں گی۔ درود شریف پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، دعائیں مانگنا کسی بھی حال میں مت چھوڑو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو یہ دیکھیں یہ انسان کی غلط فہمی ہے۔ دراصل دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی اور کھلی نشانی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے۔ جب تک آپ کے دل میں دعائیں زندہ ہیں اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں تو آپ کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہو رہی، آپ جو ہیں وہ ہار مان رہے ہیں، آپ جلد بازی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہی دعا ہے۔ اگر دعا کو رد ہونا ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دعا کی توفیق دیتا ہی کیوں؟ آپ صبر سے، سکون سے، توکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں، کیونکہ وہ درود جو ہے ایک جادوئی کنجی ہے جو دعاؤں کے تمام تالوں کو کھول دیتی ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ دعا قبول ہونے کا سب سے بڑا راز ہی یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھ کے دعا مانگیں۔ اگر آپ کو دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ درود شریف جو ہے انسان کے ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں، 10 نیکیاں لکھتی جاتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہم جتنی زیادہ درود شریف پڑھتے رہیں گے ہماری دعائیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ قبول ہوتی رہیں گی۔ درود شریف پڑھنے سے ہمارا ایمان جو ہے وہ اور زیادہ تازہ ہوتا ہے۔ انسان کا درود شریف پڑھنے سے اللہ کے نبی سے بھی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب وہ بندہ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ بھی اگر درود شریف پڑھ کے دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ درود شریف پڑھ کر آپ دعا مانگیں، کتنی کوانٹٹی میں پڑھیں، تو آپ کتنی بھی کوانٹٹی میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ چھوٹی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ صبح شام 100 ٹائم درود شریف پڑھ لیں یا 1000 بار آپ درود شریف پڑھ لیں۔ استغفار کو بھی آپ ساتھ میں پڑھتے رہیں۔ استغفار پڑھنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی رہیں گی۔ آپ 1000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 313 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صبح شام، صبح ایک تسبیح شام کو ایک تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جتنا ہو سکے کثرت سے درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ درود شریف پڑھنے سے آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، آپ کے دل میں بھی سکون آئے گا اور آپ کے تمام مشکلات جو ہیں وہ بہت ایزیلی سالو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور آپ اگر دعا مانگ رہے ہیں، آپ کو شیطان بہکا رہا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، تو آپ فوراً سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کی طرف سے، یہ شیطان کی نئی چال ہے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی۔ جب بھی ایسے خیال آئیں تو آپ مایوس نہ ہوں، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ شیطان کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو توکل ہے، آپ کا جو یقین ہے اس کو مضبوط کر دے۔ شیطان کے جال میں کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ پھنس جاتے ہیں، پھر دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں اور انہیں سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ ہوا کیسے۔ تو اگر اس ٹائپ کی چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں تو آپ فوراً سے سنبھل جاؤ اور فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اور آج سے ہی جو ہے درود شریف پڑھنا شروع کر دو۔ درود شریف پڑھنے سے آپ کی دعائیں جو ہیں وہ بہت جلدی قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔